أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم صدق الله مولانا العظيم۔ اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، تو وہ دردناک عذاب کے لیے تیار ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ جل کا حکم ہے، یہ قرآن کے نص سے ثابت ہے کہ جن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دی وہ دردناک عذاب کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ جل نے سوال ہے اور جو ایذا ہے، جو تکلیف ہے، یہ صرف جسم کے ساتھ نہیں ہوتی۔ جب بھی کسی شخص کے قرب و جوار میں یا اس کے جو بہت زیادہ عزیز رشتہ دار، والدین، ازواج میں سے، بیٹوں بیٹیوں میں سے، دوست احباب میں سے کسی کو بھی تکلیف ہو تو یہ بندے کو تکلیف ہو، یا خاندان میں سے کسی کو تکلیف ہو تو جو بہترین مسلمان ہے وہ اس کو تکلیف ہوگی۔ کیوں کہ جو مومن ہے، جو ایمان والے ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کو تشبیہ دی گئی ہے کہ یہ ایک عمارت کی مانند ہے۔ جب بھی کہیں ایک جگہ بھی معمولی سی چیز پہنچے گی پوری عمارت ہوگی۔ تو یہاں پہ حکم خاص ہے میرے آقا پاک احمد مصطفیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا کہ جن نے میرے حبیب کو ایذا دی، اللہ جل فرما رہے ہیں وہ دردناک عذاب کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ جو ماہ محرم ہے، جب یہ آتا ہے تو آہو بکا، سسکیاں اور چکن لے کے آتا ہے، لیکن ان کے لیے جن کو خاندان رسول سے محبت ہے اور آقا پاک احمد مصطفیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی سچی اور پکی محبت ہے، تو یہاں پہ تھوڑی سی یہ تنقید ہے، اس کو میں روک دی۔ ایک سوال ہے جو مجھ پہ کیا گیا ہے ابھی 2 دن پہلے ملتان سے۔ سوال یہ ہوا ہے کہ 10 محرم یا پہلے ہی 10 دن ہے، کیا یہ شادی کرنا جائز ہے؟ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو، کسی نے آپ سے بھی پوچھا ہو یا کسی نے اس سے بات کی ہو، تو یہ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے۔ تو یہ جو پوری آج کی جتنی بھی اب بحث ہوگی وہ اسی سوال پہ ہو، تاکہ ایک چیز سب کے لیے یا ہو جائے، روشن ہو جائے کہ یہ محرم الحرام کے پہلے 10 دنوں کی کیا عظمت ہے۔
ایک بات میں نے ان کو بھی کہی، ایک بات آپ سے بھی پوچھتا ہوں کہ یہ جو شادی ہے، شادی کس چیز کا نام ہے؟ یہ جو خوشی ہے نا، تمام خوشیوں کی سردار چیز کا نام شادی ہے۔ جب بھی کسی کا بیٹا جوان ہو رہا ہوتا ہے تو ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب اس کی ہم شادی کریں گے، یہ پروگرام کریں گے اور یہ ہمارے رہنا آگے سلسلے چلیں گے اور اتنی خوشیاں کریں گے۔ ٹھیک ہے نا، شادی یہی ہے نا، شادی ہو تو کچھ نہیں ہے۔ بہت کم آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا کہ کسی نے شریعت کے مطابق نکاح کر کے ولیمہ کر دیا، بات ہے تو چاہے وہ کسی مولوی کا بیٹا ہے، چاہے وہ کسی پیر کا بیٹا ہے، چاہے وہ کسی فقیر کا بیٹا ہے، تو جب شادی ہوتی ہے تو جو ہنر بازی ہوتی ہے وہ آپ کو بھی اور اس فقیر کو بھی پتہ ہے۔ تو ان 10 دنوں میں خاندان رسالت پہ کیا گزری، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو 10 دن ہیں یہ ان خوبصورت پھولوں پہ، نبوت کے ان خوبصورت پھولوں، نبوت کے گھرانے کے ان خوبصورت پھولوں پہ کیا گزری۔ کبھی تنہائی میں جب تنہا ہو اور جن کی اپنی اولادیں ہیں، وہ اس پورے منظر کو اپنی اولاد پہ رکھتے ہیں اور سوچیں کہ وہ عظیم باپ جس کے سامنے اس کے نوجوان بیٹے اور شیخار بیٹے شہید ہو رہے تھے، تو ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہے، اور وہ پلے اور بڑے کہاں پہ ہیں؟ نبوت کے ہاتھوں میں۔ جن کی تکلیف کو میرے آقا پاک احمد مجتبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تکلیف کا، جن کی خوشی کو اپنی خوشی فرمایا۔ دو سرکار کے دونوں حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے تختیاں لکھی، فیصلہ والدہ صاحب کا پھر تو انہوں نے فرمایا نہیں، اب جب جاؤ تو فیصلہ کرو کہ کس نے اچھی لکھی۔ ولی اللہ کا نواز کریم فرمایا نہیں بیٹا میں فیصلہ نہیں کر سکتا، یہ اپنے نانے جان سے جاؤ ان سے فیصلہ کرو۔ جب بارگاہ رسالت میں بات پہنچی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر حسن کی کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے تو حسین پریشان ہوگا، اور حسین کی کہتا ہوں تو حسن پریشان ہو جائے گا۔ اللہ کے حبیب کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا۔ خاموشی اور جبرائیل امین آ گئے اور اللہ عز و جل کا آگے فیصلہ سنا دیا۔ تو جن کی ناراضگی، جن کی معمولی سی پریشانی کو میرے آقا پاک احمد مجتبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کر سکے، تو ان 10 دنوں میں جو خاندان نبوت کے ساتھ جو کچھ ہوا، اگر امت کو سب برداشت کر کے اور شادی شروع کر دی تو اس امت کا پھر اللہ ہی آپ ہے۔ مجدد دین احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا ان پہلے 10 دنوں میں جو بھی خوشی
کوئی رنگ کرے گا تو وہ ناسبی خبیث ہے۔ فتاوی رضویہ کی 22 جلد میں بھی ہے اور 24 جلد میں بھی ہے، یہ فتویٰ ہے ان کا۔ جو پہلے 10 دنوں میں خوشی کرے گا یا خوشی کا کوئی بھی ایسا کام کرے گا وہ ناسبی ہے، خبیث ہے۔ آپ 10 محرم کا باقی حوالے 10 محرم بھی آپ سب کو پتہ ہے، جو کچھ ہوا سب کو پتہ ہے۔ تو یہ صرف اس سوال کے حوالے سے کہ آج بھی لوگوں کے یہ دلوں میں ہے کہ شریعت میں تو کوئی اس کی جو ہے نا وہ نہیں ہے، پابندی نہیں ہے۔ تو آقا پاک احمد مجتبیٰ سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ناراض ہوں گے؟ میں آپ کو ایک مثال دوں گا۔ میرے اپنے نانا سید محمد اکبر شاہ المعروف سے نوبل سرکار، جو ان کی دوسری شادی تھی وہ پٹھان فیملی میں تھی، نیاز فیملی میں تھی۔ تو ایک پیر جو باکرامت تھے اور جب ان سے پوچھا گیا کہ سیلان سے پیر سے نوبل سرکار، تو اس نے کہہ دیا کہ پٹھانی والا بیٹا۔ تو آپ کو اتنا بھی گوارا نہیں ہوا کہ اس نے ایسی بات کی کہ میرے بیٹے کے لیے، اور منہ مبارک سے اتنا نکلا کہ وہ اس حد تک آ گیا کہ میرے گھر میرے بچوں تک آ گیا۔ آپ یقین کریں صرف 1 ماہ بعد وہی جو ولی تھا جس کی کرامات تھی، 1 ماہ بعد یہ نیول جیل میں پھانسی پہ لٹک گیا، صرف 1 مہینہ گزرا۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل کے حبیب مکرم سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام اگر وہ یہ اپنی اولاد کے لیے برداشت نہیں کر سکتے تو میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے پوری شہزادوں کے بارے میں کیسے یہ برداشت کر لیں گے کہ ان کی شہادت ہوئی ہے، امت میں کچھ شادی رہ جاتا پھر ان دنوں میں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی سوال کیا کہ آپ کو کبھی ہنستا ہوا نہیں دیکھا، عرصہ دراز آپ کے ساتھ ہمارا گزرا ہے، کبھی آپ کو ہنستا ہوا نہیں دیکھا۔ آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف گم ہوا تھا اور رو رو کے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اور میرے 72 یوسف گم ہوئے ہیں میرے سامنے۔ نیزے پہ لٹکائے گئے ہیں اور میرے بھائی شیرخوار بھائی کے گلے میں تیر لگائے پانی کی پیاس کی وجہ سے۔ عورتیں بے چین تھی، ہماری مائیں بے چین تھی، اور میرے والد صاحب کو کہا، میری والدہ صاحبہ نے اس معصوم بچے کو لے جائیے، کبھی آپ کی طرف دیکھتے ہیں کبھی میری طرف دیکھتے ہیں۔ تو آپ نے اس بچے کو دکھا دیں کہ اس کو تو پانی کا ایک قطرہ دیتے ہیں۔ اور جب میرے حضور سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ جب شیرخوار بچے کو لے گیا اور آپ نے اتنا فرمایا کہ اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے، یہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، تو کسی بدبخت نے بجائے پانی کے تیر مار اور حلق میں لگا تیر، اور شہزادہ ادھر خون کے فوارے پھوٹ پڑے۔ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پر 17 سال کے شہزادے ہیں، اور جب دشمن کے سامنے گئے تو دشمن کی جو فوج انہوں نے بھی اپنی آنکھ کے نیچے کر لی۔ کتنا خوبصورت شہزادہ، اور اس شیر نال نے اکیلا مقابلہ 22,000 فوج تھی۔ یزید بدبخت نے 22,000 کا لشکر بھجوایا تھا، 22,000 فوج تھی اور 72 صرف خاندان رسالت کے لیے شاہی تھے، اور ان میں خواتین بھی تھی،
ان میں بیمار بھی تھی اور ان میں معصوم بچے بھی تھے۔ سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرف جاتے تھے کچھ تو یہ پشتے لگا دیتے تھے، اور جب آپ کو نیزوں اور تلواروں کے زخم بہت زیادہ گر گئے گھوڑے سے تو اپنے والد صاحب کو آواز دی یا ابا، تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے اور اٹھا لیا اپنے شہزادے کو، اور جب خیمے میں لے کے اپنی گود مبارک میں سر رکھ لیا اور ادھر ہی عرض کرتے ابا جی یہ سامنے حوریں آب کوثر کے پیمانے لے کے کھڑی ہیں سامنے منتظر ہیں، اور اسی طرح کلمہ شہادت پڑھو اور جہاں جانے افریدی کے حوالے کر دیں۔ اتنے خوبصورت جوانوں کی موتیں اور ایسے ایسے معصوموں کی موتیں ہوئی اس دن، اور آج کوئی کہے کہ ہم اس دن شادی کریں تو وہ زمین پہ بدبخت ترین بندہ کوئی ہوگا۔ آپ یقین کریں یہ سکھ اور ہندو 10 محرم کو اپنی جتنی بھی سیلیبریٹیز ہوتی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، 9-10 محرم کو یہ ہندو اور سکھ یہ بھی اپنے تمام فنکشن چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ مسلمانوں میں بہت بھاری دن تھا۔ غیر مسلم ہو کے وہ اپنی تمام خوشیوں کو چھوڑ رہے ہیں، اور یہاں پہ مسلمان ہو کے لوگ پوچھتے ہیں کہ اس دن ہم شادی کریں تو کیا ہوگا؟ ان کو شرم ہی نہیں آتی ایسی بات کرتے ہوئے کہ پورا خاندان رسالت اس دن اجڑ گیا، اور وہ اس دن شادی کا پوچھتے ہیں، یا ان 10 دنوں میں وہ شادی کا پوچھتے ہیں۔ ایک ایک دن کی کرم و بلا کتابوں میں لکھی تو کتابوں کی کتابیں بھر جائیں۔ امام جعفر صادق جو اماموں کے امام ہیں، جب مدینہ منورہ میں آپ رہ رہے تھے تو مدینہ منورہ کے لوگ کہتے تھے کہ جب نہ چاند کا پتہ نہیں ہوتا تو پتہ تب چلتا تھا محرم کے چاند کا جب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مبارک سے رونے اور چیخ و پکار کی آواز آتی تھی، تو ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ محرم کا چاند نظر آ گیا ہے۔ یہ جتنے ملا ہیں، جتنے مولوی ہیں، جتنے عالم ہیں، امام جعفر صادق سے بڑے عالم ہیں۔ آج وقت ہے یہ جو 10 محرم تک کے دن ہیں یہ خاندان رسالت میں بہت بھاری تھے۔ انہوں نے تو اپنی قربانیوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا، جگہ جگہ پہ لوگ منع کرتے گئے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کرتے رہے کہ یہ کوفی بدعہد ہے، آپ نہ جائیں۔ لیکن آپ کا ایک ہی جواب تھا کہ مجھے میرے نانا جان کا حکم ہے کہ جاؤں، میں آپ کو بھی مانوں یا اپنے نانا جان کا حکم مانوں۔ آپ یقین کریں احادیث مبارکہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ انہیں آنسو آ جاتے تھے آپ کی، اور سب سے پہلے آپ نے یہ خبر اپنی چاچی ام الفضل سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کو دی تھی کہ میرا حسین کربلا میں شہید ہوگا۔ اور محرم کے دنوں میں جب بھی کوئی سی بات ہوتی تو میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ان دنوں میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ معاملہ کبھی آیا ہی نہیں ہے، اور آگے پتہ ہے ان کو غیب دان نبی کو کہ میرے حسین ایسے ایسے شہید ہونے ہیں، اور گلستان نبوت کی ان شہزادوں نے وہاں پہ جا جا کے اتنے ظلم و ستم کے ساتھ شہید ہونے ہیں، اور ان کی آنکھوں مبارک سے آنسو ہیں،
اور یہاں امت میں آ کے لوگ کہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں شادی کا. یاد رکھیں جو ایسا کہتے ہیں اور جو ایسا کرتے ہیں، اس وکیل نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے جس بدبخت نے 10 محرم کو شادی کا کی تھی اور اس کا انجام اس کے پورے خاندان کو مل گیا. کچھ ایسے بدبخت ہوتے ہیں جو عذری بدبخت ہیں، جن کے مد نظر کوئی چیز بھی نہیں ہے. کل وہ تو عبداللہ بن ابی بدبخت نے بھی پڑھا تھا، وہ بھی رئیس المنافقین ٹھہرا. آج کوئی یہ نہ سوچ لے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے اور ہم مسلمان ہو گئے. مسلمان تب بھی ہو گئے جب آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نام مبارک پہ قربان ہوں گے، جب خاندان اہل بیت پہ جو غم گزرے ہیں ان کے ساتھ ہمارے دل مغموم ہوں گے، تب بھی ہمارا ایمان کامل ہے. یہ کون سا ہمارا ایمان ہے کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور ہم ان دنوں میں خوشی شروع کر دیں اور لوگ سوال اٹھانے لگ جائیں کہ کیا بات ہے، کوئی بات نہیں ہے. شرم کرنی چاہیے ایسے لوگوں کو اور شرم آنی چاہیے ایسوں کو. یہ بہت سارے ایسے صحابہ کرام ہیں، بہت سارے ایسے صحابہ کرام ہیں جو شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے بعد اور کربلا کے واقعے کے بعد جو فرماتے تھے کہ ہم جو پتھر اٹھاتے تھے نیچے سے خون نظر آتا تھا. احمد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام احمد بن حنبل اور کافی ائمہ کرام ہیں جو اس حدیث کے راوی ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے جنات کو روتے ہوئے سنا ہے. یہ جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہو گئی تھی. بندگان خدا جنات بھی رو رہے ہیں. ہم کیسے مسلمان ہو گئے، ہم کیسے اونچی ہیں. اگر رونا نہیں ہے تو کم از کم اس خاندان مبارک کی بارے میں سوچ کے رونے والا منہ تو بنا دو. یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف کو ہوا، رو رو کے آنکھیں چلی گئی. اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوبصورت بات کہہ گئے کہ میرے 72 یوسف میرے سامنے کٹتے رہے، میں زندگی میں کیسے ہنسوں، مجھے کیسے ہنسی آئے گی. کیا شان ہے اس امام کی. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی بیماری کی حالت میں 22 سال عمر مبارک ہے اور کربلا سے کوفہ تک، شام تک کا سفر. اپنے والد صاحب کا سر مبارک صاحب نیزے میں لٹکا ہوا ہے اور اتنا سب کچھ سوچے تو صحیح یاد. بیماری سے حالت یہ کہ اٹھ نہیں سکتے اور اپنے والد کا سر مبارک اور ان کا چہرہ دیکھتے ہوں گے تو ان پہ کیا گزرتی ہوگی. کبھی کسی نے سوچا ہے؟ صرف کتابوں میں پڑھ لیا بس ختم. تو اس لیے کوشش یہ کریں. 10 محرم ابھی گزر گئی. میرا ارادہ تھا پچھلے جمعے پہ کہ میں سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شان بیان کروں جو اس فقیر کے پاس میں نہیں ہے بلکہ کسی کے پاس میں بھی نہیں ہے. ان کے ایک دن کا، ان کے ایک لمحے کے بارے میں بیان کرنا وہ کسی کے پاس کی بات نہیں ہے. لیکن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو تھی. تو مد نظر رکھتے ہوئے پچھلے جمعے ان کا خطاب تھا. ہم تو کل کی بات بھول جاتے ہیں،
اگلا سال اگلا محرم کس نے دیکھا؟ لیکن ایک بات یہ ذہن میں بٹھا لیں، یاد رکھیں، محرم الحرام کے 10 دنوں میں جو خاندان نبوت کے لیے رویا یا جس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ضرور 4 فٹ نیچے جب جائے گا تو ضرور اس کو اجر ملے گا، اور میدان حشر میں بھی اس کو ضرور اس کا اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین متین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔